بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد بما هو اہلہ۔ آج ہمارا سبق نمبر 44 ہے۔ آج کے سبق میں ہم خبر الرسول پر جو ہماری بحث چل رہی تھی اس کی آخری بحث ہے۔ اس کے بعد پھر آگے علم کے حصول علم کے جو 3 اسباب ہیں، حواس خمسہ اور خبر صادق، یہ دو سبب مکمل ہو جائیں گے، اور تیسرا سبب عقل کی ابحاث آ جائیں گی اور عقل کی بحث شروع ہو جائے گی کہ عقل سے علم کس طرح حاصل کیا جاتا ہے۔ آج کے سبق میں ایک اعتراض علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمانے کے بعد اس کا جواب دیں گے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے خبر صادق کو 2 قسموں میں منحصر کیوں کیا؟ اس لیے کہ خبر کی تو اور بھی بہت ساری قسم بنتی ہیں، اللہ تعالی کی خبر، فرشتوں کی خبر، اہل اجماع کی خبر، تو ان سے بھی تو ہمیں اخبار اور یقین کا اور علم کا فائدہ ہمیں ملتا ہے۔ تو خبر کی تو بہت ساری قسمیں ہیں، آپ نے خبر صادق کو 2 میں ہی منحصر کیوں مانا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیں گے۔ سوال یہ، اعتراض یہ ہے کہ فَإِنْ قِيلَ، اگر یہ کہا جائے، الخبر الصادق، سچی خبر، المفید للعلم، جو علم کا فائدہ دیتی ہے، لا ينحصر في النوعین، وہ 2 قسموں میں منحصر نہیں ہے، 2 قسموں میں بند نہیں ہے کہ ایک قسم کو آپ متواتر کہیں اور دوسری قسم کو آپ خبر رسول کہہ دیں، ایسا نہیں ہے۔ بل قد يكون خبر اللہ تعالی، بلکہ ممکن ہے کہ وہ کیا ہو جائے، کبھی وہ اللہ تعالی کی خبر ہوگی، او خبر الملک، یا وہ کسی فرشتے کی خبر ہوگی، او خبر اہل الاجماع، تیسری قسم اہل اجماع کی خبر، یہ بھی ہمیں علم کا فائدہ دیتی ہے۔ نمبر 4، او الخبر المقرون بما يرفع احتمال الكذب، یا ایسی خبر جو کہ ملی ہوئی ہو ایسے قرائن سے، بما يرفع احتمال الكذب، وہ قرائن جو کہ جھوٹ کے احتمال کو رفع کر دیں، اٹھا دیں، یعنی وہ خبر سچی ہو۔ اگر ہماری خبر ہم 2 قسموں میں ہی کیوں منحصر مانی، جبکہ اللہ تعالی کی خبر اور فرشتوں کی خبر اور اہل اجماع کی خبر، اسی طریقے سے وہ خبر جو کہ ملی ہوئی ہو ان قرائن سے جو جھوٹ کا احتمال دفع کرتے ہوں، اس میں جھوٹ کی کوئی شائبہ نہ رہے، ایسے قرائن اس میں ہوں کہ جھوٹ کے شائبہ نہ ہو، جیسے مثال کے طور پہ کالخبر بقدوم زید کے آنے کی خبر، عند تسارع قومه الى داره، جبکہ زید کی قوم سبقت کر جائے اس کے گھر کی طرف، تو اگر زید کی قوم، یہی ضمیر زید کی طرف راجع ہے، اگر زید کی قوم وہ اس کے گھر پر پہلے آ جائے تو یہ دلیل ہے اس بات پر کہ بھئی زید کی قوم تو اس کے گھر پہ پہنچ چکی ہے، تو زید بھی آنے والا ہے۔ تو اب یہ خبر ایسے قرائن سے متصل ہے، قرینہ کیا ہے؟ تسارع القوم، زید کی قوم جب پہنچ چکی ہے تو زید بھی آنے والا ہے، اس میں کوئی جھوٹ کا شائبہ یا کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو لہذا یہ بھی تو ساری اخبار ہیں اور خبر صادق ہی ہیں، لہذا آپ نے خبر صادق کو 2 میں ہی منحصر کیوں مانا؟ یہ آج کے اعتراض کا حاصل ہے۔ اب اس اعتراض کا جواب علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ دینے جا رہے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی خبر یا فرشتوں کی خبر، یہ خبر رسول میں داخل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود تو بندوں سے کلام نہیں فرمائیں گے، بلکہ وہ اپنے رسول پر وحی فرمائیں گے، وحی نازل فرمائیں گے، اور پھر رسول اللہ تعالیٰ کی ترجمانی میں اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے رسول ہیں، مبعوث ہیں الی القوم، تو وہ نمائندہ خداوندی ہیں، نمائندہ خدا ہیں، پیغمبر ہیں، تو وہ پیغام اللہ تعالیٰ کا پہنچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو خبر ہے وہ خبر رسول میں آ گئی۔ خبر الملک، فرشتے کی جو خبر ہے، فرشتہ بھی انسانوں سے براہ راست تو بات نہیں کرے گا، تو فرشتہ بھی جو بات کرے گا وہ نبی کے پاس آئے گا، اور فرشتہ بھی نبی سے بات کرے گا، تو یہ بھی خبر الرسول میں آ گئی۔ کہتے ہیں قلنا، ہماری مراد یہ ہے بالخبری، خبر سے، خبر یکون سبب العلم، وہ خبر جو علم کا سبب بنے، لعامت الخلق، عوام الناس کے لیے، عام لوگوں کے لیے،
وہ خبر جو علم کا سبب بنے عام لوگوں کے لیے، بمجرد کونہ خبرا، محض اپنے خبر ہونے کی وجہ سے، بمجرد کونہ خبرا، محض اپنے خبر ہونے کی وجہ سے عام لوگوں کے لیے، عوام الناس کے لیے یہ خبر علم کے سبب کا فائدہ دے گی، مع قطع النظر عن القرائن المفیدة لليقین بدلالة العقل، قطع نظر ان قرائن مفیدہ سے، ان مفید قرائن سے جو یقین کا فائدہ دیتے ہیں عقل کی روشنی میں یا عقل کی دلالت کے ساتھ. یعنی خبر سے مراد ہماری وہ خبر ہے جو عوام الناس کو، عام لوگوں کو علم کا فائدہ دے، اور بمجرد کونی خبر، محض اس خبر کے خبر ہونے کی وجہ سے وہ عوام کو فائدہ دے رہی ہے، جبکہ اس خبر کے ساتھ کوئی قرائن مفیدہ متصل نہیں ہے، قرائن نہ بھی ہوں. مفید وہ قرائن جو علم الیقین کا فائدہ دیتے ہوں، وہ قرائن نہ ہوں اس خبر کے ساتھ، خالص صرف محض مجرد خبر ہی عوام الناس کو فائدہ دے. ہماری مراد خبر سے یہ والی خبر، قطع نظر ان قرائن مفیدہ سے جو یقین کا فائدہ دیتے ہیں، بدلالت العقل، عقل کی روشنی سے. فخبر اللہ تعالی، اللہ تعالی کی خبر، او خبر الملک یا فرشتوں کی خبر، انما یکون مفیدا للعلم، یہ لوگوں کے لیے یہ علم کا فائدہ دیں گے، یہ للعام میں نہیں ہے بلکہ للعلم ہے، یہاں پر لام ہے، یہ علم کا فائدہ دیں گے، یہ دونوں خبریں بھی علم کا فائدہ دیتی ہیں، بالنسبت الى عامة الخلق، عامة الخلق کی نسبت سے علم کا فائدہ دیتی ہیں، اذا وصلت الیہم، جب یہ دونوں خبریں عوام الناس تک پہنچ جاتی ہیں، اذا وصل الیہم، یہ جب ان تک پہنچ جائیں، من جہت الرسول علیہ الصلاۃ والسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، فحکمہ، حکم خبر الرسول، لہذا خبر اللہ و خبر الملک کا حکم کیا ہوا، فحکمہ، حکم خبر الرسول، ان دونوں کا حکم بھی خبر رسول کے حکم والا ہوا. اچھا، اب بات رہ گئی خبر اہل اجماع کی. اب اہل اجماع خبر صادق کی ہم نے دو قسمیں کی تھی، ایک قسم تو متواتر تھی اور ایک خبر رسول تھی، تو خبر اللہ اور خبر الملک تو یہ خبر الرسول میں آ گئی. لیکن خبر اہل الاجماع یہ کس میں آئیں گی، یہ والی قسم کی کون سی قسم میں آئے گی، تو متواتر میں یا خبر رسول میں؟ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ خبر اہل الاجماع فی حکم المتواتر، اہل اجماع کی خبر یہ متواتر کے حکم میں ہے، اہل اجماع کی خبر یہ متواتر کے حکم میں آ گئی. لہذا ہماری مراد خبر سے وہ خبر ہے جو بغیر قرائن مفیدہ یقینیہ دلالت عقل کی روشنی میں، جو بغیر قرائن مفیدہ کے ہی وہ عوام الناس کو کیا کرے، علم کا سبب، علم کا فائدہ دے. اب زید کی جو آنے والی مثال تھی کہ زید آ رہا ہے کہ اس کی قوم آ گئی، وہاں تو قرائن تھے، تو قرائن سے عقل نے کہا بھائی قرائن ہے لہذا زید کے آنا یقینی ہے کہ اس کی قوم آ گئی. ہماری مراد خبر سے یہ والی خبر نہیں ہے. باقی جو یہ بات رہ گئی خبر اللہ اور خبر الملک، تو یہ تو خبر رسول میں داخل ہو گئی، چونکہ لوگوں کو من جہت الرسول علیہ الصلوۃ والسلام ہی یہ دونوں خبریں پہنچی ہیں. پھر ایک چیز رہ گئی تھی آخری اہل اجماع کی خبر، تو اہل اجماع کی خبر یہ فی حکم المتواتر ہے، چونکہ اجماع تو وہ ایک بڑی تعداد سے ہوتا ہے، ایک تعداد اس پہ متفق ہوتی ہیں، لہذا یہ متواتر کی قسم میں آ گئی، خبر اہل اجماع متواتر کی قسم میں آ گئی. تو لہذا اس لیے خبر صادق کی دو تقسیمات کی گئی ہیں، ایک خبر صادق کی قسم خبر متواتر اور دوسری خبر رسول. وقد یجاب، اب یہاں پر خبر اہل اجماع پر جو عبارت تھی کہ بھئی اس کو ہم نے متواتر کے حکم میں شامل کیا، اس پر ایک اور جواب دیا جاتا ہے. وقد یجاب، اور کبھی یہ جواب دیا جاتا ہے، بأنه کہ خبر اہل اجماع لا یفید بمجردہ، خالص خبر اہل اجماع فائدہ نہیں دیتی، علم کا فائدہ نہیں دیتی. خبر اہل اجماع بذات خود مفید نہیں ہے، علم کے معنی میں بذات خود مفید نہیں ہے، بل بالنظر فی الادلہ، بلکہ نظر کرتے ہوئے ان ادلہ کی جانب جو دلالت کرنے والے ہیں، وہ دلائل جو کہ دلالت کرتے ہیں، بل فی النظر فی الادلہ الدالہ، فی النظر فی الادلہ الدالتی، یہاں پر الدالہ کی عبارت نہیں ہے، جبکہ بعض دیگر نسخوں میں یہاں پر الدالہ کی عبارت ہے، الادلہ کی بعد الادلہ الدالہ، کہ نظر کرتے ہوئے ان دلائل میں جو کہ دلالت کرتے ہیں علی کون الاجماع حجتا، اس بات پر کہ اجماع حجت ہے.
ایک جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ خبر اہل اجماع بذات خود مفید یقین نہیں ہے، اس سے ہمیں کوئی علم نہیں ملتا، بل بالنظر فی الادلة الدالة على كون الاجماع حجة، بلکہ اجماع سے تو ہمیں تب فائدہ ہوتا ہے جب ہم ان دلائل کو سمجھ لیں جو کہ اجماع کو حجت بنا رہا ہو. ٹھیک ہے. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، جو حضرات صحابہ کرام یہ مؤمنین کے راستے سے ہٹ کر چلے گا تو نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. تو اجماع کیا ہوا؟ دلیل ہوئی، سواد اعظم کے ساتھ اور دیگر بھی روایات ہیں. تو ان دلائل میں غور کرنا جو کہ دلالت کر رہے ہیں اجماع کی حجت ہونے پر، تو یہ دلائل اجماع کو مفید یقین بنا دیتے ہیں، وگرنہ اجماع بذات خود مفید یقین نہیں ہے. اب یہ جس مجیب نے یہ عبارت یہ جواب دیا، علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جواب پسند نہیں آیا، لہذا فرمایا قلنا، تو ہم یہ کہیں گے وکذالک خبر الرسول، وکذالک خبر الرسول، اگر اہل اجماع کی خبر بذات خود مفید یقین نہیں ہے بلکہ وہ ادلہ دالہ کی وجہ سے اس اجماع کو حجت بنا رہی ہے، اگر ہم ادلہ دالہ میں غور کریں تو وہ دلائل اجماع کو حجت بنائے، تو پھر یہی مسئلہ تو خبر رسول میں بھی ہوگا، یہی صورت اور یہی سچویشن خبر رسول میں بھی آئے گی. خبر رسول بھی بذات خود مفید یقین نہیں ہوگی بلکہ وہ دلائل خبر رسول کو مفید یقین بنائیں گے جو خبر رسول کو حجت بنا رہے ہوں. وكذلك خبر الرسول ولهذا جعل استدلاليا، اور اسی لیے خبر رسول کو استدلالی بنایا گیا ہے. تو علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آخری عبارت سے مجیب کے اس جواب پر، یہ جواب دیا گیا ہے، اس جواب پر علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے رد کیا ہے کہ ان کو یہ جواب پسند نہیں آیا. کیوں کہ اس جو مجیب نے جواب دیا ہے، اس جواب کی وجہ سے خبر اہل اجماع یہ متواتر سے نکل گئی، یعنی تقسیم جو ہو رہی تھی خبر صادق کی اس مقسم سے نکل گئی، خبر صادق سے نکل گئی، اور پھر یہ مفید یقین تب ہوئی جب ان کے ساتھ دلائل جڑ گئے. علامہ نے رد کیا کہ بھئی خبر رسول بھی پھر یوں خبر صادق سے نکل جائے گی، اور خبر رسول بھی تب حجت بنے گی جب اس کے ساتھ دلائل آ جائیں گے. لیکن اگر دیکھا جائے تو مجیب کا یہ جو جواب ہے، مجیب نے جو یہ عبارت دی ہے، تو مجیب اس عبارت میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اور مجیب کا یہ جواب زیادہ عمدہ ہے، مجیب کا یہ جواب زیادہ عمدہ ہے علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کے جواب سے. مجیب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خبر اہل اجماع خبر رسول میں داخل ہے، خبر رسول میں داخل ہے، خبر متواتر میں بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ جو متواتر والا جواب تو پہلا ہے نا، اب یہ دوسرا جواب ہے. مجیب کہہ رہے ہیں کہ خبر اہل اجماع یہ خبر رسول میں داخل ہے دلائل دالہ کی وجہ سے، جیسا کہ خبر رسول مقسم سے خارج نہیں ہے، وہ خبر صادق سے خارج نہیں ہوتی، تو اہل اجماع کی خبر بھی، یعنی اہل اجماع کا جو کسی چیز پر اتفاق کرنا ہے، یہ بھی خبر صادق سے خارج نہیں ہوتا، یعنی یہ خبر رسول میں داخل ہو گیا. اور یہ جواب علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کے جواب کے ہم پہلے اسے مثل بعض علماء نے اس کو راجع قرار دیا ہے، اور راجع قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ اصولیین فرماتے ہیں کہ اجماع مظہر حکم ہے، مثبت حکم نہیں ہے. اجماع مظہر حکم ہے، مثبت حکم نہیں ہے. تو یہ اصولیین کا یہ کہنا کہ اجماع سے ہم حکم کو ظاہر کرتے ہیں، حکم کو ہم ثابت نہیں کرتے. تو کیا پتہ چلا کہ بجائے ہم اجماع کو متواتر میں مان لیں، جیسے کہ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے متواتر میں اہل اجماع کی خبر کو شمار کیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ اہل اجماع کو متواتر کا درجہ دیا گیا، تو متواتر تو وہ بدیہی اور ضروری علم کا فائدہ دیتا ہے. لیکن مجیب نے جواب دیا کہ بالنظر فی الادلہ الدالہ علی کون الاجماع حجتا، تو اس صورت میں اجماع یہ خبر رسول میں داخل ہو گیا، لہذا اس سے حکم کا اظہار تو ہو سکتا ہے، حکم کا اثبات نہیں ہو سکتا. اور اصولیین کے اس قاعدے سے بھی یہ والا جواب، مجیب کا جواب جو ہے وہ زیادہ میل کھاتا ہے بنسبت علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کے جواب کے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.